دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، مجھے راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں نا سارے کرنے پڑیں گے۔ کاموں میں دنیا کمانا بھی ہے، دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے۔ یہی بات سمجھ، دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ اللہ کے لیے کمائیں گے نا، اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا۔ تو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے، کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے؟ نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا، برداشت کیا اللہ کے لیے۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ۔ اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ کھاؤ، کیا کرو؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے، سموسوں کا مزہ آ رہا ہے، دوسرا سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے، اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت۔ ایسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی۔ یہ تو دنیا کا مزہ، اور آخرت کا مزہ کیا؟ اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا، یہ آخرت میں ملے گا ہمیں، اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے۔ میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے۔ دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے، لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ۔ اللہ اگر منع کر رہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو، اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی۔ زیادہ کس سے کرو؟ تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی، بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی۔ میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی، اللہ نے کہا کرنی ہے۔ میری طرف سے کیا ہے؟ ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے۔ یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ۔ اللہ کتنی کرنی ہے؟ تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں، بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا۔ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں۔ ہماری بات اللہ کتنی کرنی ہے ان سے، حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے کہ ابا بڑھاپے میں بوجھ لگتے ہیں، جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو، ریٹائر ہو گئے، اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں، ان کی دوائیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اچھے ہی نہیں لگ رہے، یار یہ کیا ہے یار، میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا۔ تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے، ابا وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، ابا کو سمجھا رہے ہوتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے، سموسا اچھا لگ رہا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے کھاؤ گے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو۔ لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا، تقابل ہوگا، تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں، ان کی ناراض نہیں کرنا، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے۔ موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے۔ بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا، موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں۔ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے، ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو۔ بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت۔ میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں، تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں
उनकी बात नहीं माननी, लेकिन साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, फिर भी उनके कदमों में तुमने जन्नत तलाश करनी, दुनिया में अच्छा सलूक करना है, यही तो मतलब है कदमों में जन्नत का। तो आजकल औलादें वैसे ही माँ बाप को नहीं पूछ रही है, इस तरह की तकरीरें आएंगी तो फिर अपने अब्बा अम्मा में ऐप तलाश करेंगे। वो हर बच्चा जाके देखा यार मेरी अम्मा तो ये भी काम गलत है, मेरी अम्मा का तो ये भी हरकत ठीक नहीं है, इसका मतलब मेरी अम्मा खुद ही जन्नती नहीं है, तो उसके पाँव में कहां से जन्नत आ गई। आपको अब्बा अम्मा के फॉल्ट निकालने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने अबू लहब की बीवी को बुरा कहा, अल्लाह है, अल्लाह को हक है कि किसी को बुरा कहे, किसी को जहन्नम में भेजे। अबू जहल की बीवी या अबू लहब की बीवी की जो औलाद थी, उसको शरीयत ने यही पाबंद किया कि तुमने अपने माँ बाप के एहसानात का बदला देने की कोशिश करनी है और तुमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। मेरा ख्याल बात समझ में, आपको तो हुक्म है कि आपके अब्बा अच्छे हैं बुरे हैं, भाई आपको अच्छा सलूक करना है। तो अल्लाह मियां, मैं ये कह रहा था कि बस बात खत्म कर रहा हूं, तरक्की में पीछे जब रहेंगे जब ये अल्लाह के लिए ना हो, आप कोशिश ही ना करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सारे काम करने हैं किसको राजी करने के लिए, अल्लाह को। उससे पता है क्या होगा, ये तरक्की की स्पीड गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जो काम अल्लाह के लिए किया जाता है ना, उसमें जान बहुत होती है, क्योंकि उसका अजर कौन देगा, अल्लाह। देखो मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर लोग कहते हैं कि मैं आप चंद मिसालों से समझाता हूं कि जब मजहब की मोटिवेशन मिलती है, वो बड़ी बहुत पावरफुल मोटिवेशन होती है। वो जहां मजहब की मोटिवेशन नहीं होगी वहां जान नहीं होती। शुगर के मरीज को डॉक्टर कहता है इतने घंटे फास्टिंग करनी है, 100 में 1 मरीज करता होगा फास्टिंग। लेकिन रमजान आता है, अल्लाह का हुक्म है पूरा महीना फास्टिंग करनी है। 90% मुसलमान क्या कर रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। यारी मेरा ख्याल है बात समझ भाई, अल्लाह किसका ऑर्डर है। तो यार जो कौम सुबह से के रात तक अल्लाह के लिए भूखी प्यासी रह सकती है, वो पढ़ नहीं सकती अल्लाह के लिए, वो पढ़ेगी क्यों नहीं पढ़ेगी। उसको बताने वाले लोग शॉर्ट है मार्केट में। मजहब का सिर्फ एक पहलू सामने रखा हुआ है उसने। सबसे बड़ी बात यह कि ये काम था हमारी हुकूमतों का, हुकूमतें जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। पढ़ाई का निजाम तो देखो ना, क्योंकि मुझे आके कहता है ना स्कूल में मैं पढ़ता हूं, मैं कहता हूं पढ़ता नहीं है, ये बोलो कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोला करो। तो ये तो सिस्टम का नहीं है, ये खराबी जो हम तरक्की में पीछे, हमारे हुक्मरानों की पॉलिसियां हैं। मैं KPK गया हूं ना, वहां दीन और मजहब ज्यादा है, वहां एजुकेशन के रेशो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में KPK की जितनी आबादी है ना, उसके लिहाज से लिटरेसी रेशो KPK में पंजाब और कराची की निस्बत ज्यादा। क्यों, वहां दीन और मजहब क्या है, ज्यादा है। मजहब ज्यादा होने की वजह से जो अखलाकी बुराइयां, उनका रेशो क्या है, कम है। जब अखलाकी बुराइयां कम होती हैं तो आप अपने हदफ को फोकस करते हो। तो इसलिए अल्लाह आपको तरक्की से मना नहीं कर रहा। अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज ज़ईफ, हदीस में आता है ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। ताकत में जिस्मानी ताकत भी है, ताकत में एजुकेशन की ताकत भी है, ताकत में दौलत की ताकत भी है, ताकत में टेक्नोलॉजी की ताकत भी है। लेकिन ये तमाम ताकतें किसके लिए होंगी, अल्लाह के लिए होंगी। जब अल्लाह के लिए होंगी तो दिल अल्लाह से लगेगा, इन ताकतों से नहीं लगेगा। लिहाजा किसी को ये ताकत मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो क्या सोचेगा, भाई मेरा मकसद था अल्लाह को राजी करना, वो क्या हो गया है, बुरा हो गया। भी बना ले, प्रॉपर्टी भी खरीद ले, मरेगा तो कोई बात नहीं यार, हमने तो अल्लाह को खुश करने के लिए बच्चों के लिए बनाई थी, तो क्या हो गया। अबे लोग कह रहे होते हैं ना, बेचारे ने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए का घर बनाया, बेचारे को रहना नसीब नहीं हुआ, इतना क्यों तरस खा रहे हो, रह भी लेता तो कितने दिन रह लेता। यूं बोला करो, बेचारे ने अल्लाह को राजी करने के लिए घर बनाया, रहना नसीब हो या ना हो अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि इसने अपने बच्चों का सोचा था। नहीं यारी बात समझ में, बेचारा कहां से हो गया जिसके लिए बनाया था वो खुश है ना। साहब की बच्चे की जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में, पहला दिन था उसका, इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का ना, करंट लगने से मार हो रही है, हाय मेरा बच्चा आज पहला दिन था। मैंने कहा भाई अगर आखिरत के लिए ये काम किया है ना, कामयाब हो गया। आखिरत के लिए नहीं किया तो आज नहीं तो कल बहरहाल उसने था, कितने दिन जिंदा रह लेता है इंसान। तो मुसलमान क्या सोचता है हर चीज में, तो आपको ज्यादा, हम तो कह रहे हैं अपनी सेहत बनाना ये मजहब का हुक्म है। तो आप कहते हो ना आखिरी बात, बार बार आखिरी करके सच्ची मुच्ची की आखिरी, सब कर लूं आखिरी बात। देखो हम क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, मैं कि मेरी क्या औकात, शरीयत क्या कहती है। शरीयत क्या कहती है, वैल्यू बताती है सेहत की 2 टके की नहीं है। बीमार है वो भी कहाँ जाएंगे, जन्नत। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी सेहत में गुजरी, बीमारी में गुजरी, बीमारी में गुजरी, कहाँ जाएंगे, उनके तो मकामात ही बीमारी की वजह से हुए। मुस्लिम कहेगा नहीं बीमार आदमी क्या है, नाकाम, कहते हैं नाकाम है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तो कामयाब ही बीमारी की वजह से हुए हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं भी बीमार हो जाऊं। कोई गैर मुस्लिम सुनेगा तो कहेगा इनके यहाँ बीमारों की बड़ी वैल्यू है, तो इनको चाहिए खुद सब बीमार हो जाएं। ना 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 ना, ये बात समझे, बीमारी किसकी तरफ से थी, अल्लाह की।
انہوں نے کوشش کی صحت مند ہونے کی. حکم یہ ہے کہ صحت بنانے کی کوشش کرو. اگر صحت سے دل مت لگاؤ, بنانے کی کوشش کے باوجود نہ بنے تو ٹینشن مت لو, اللہ تمہیں بیمار رکھ کے ہی خوش ہوگا, راضی ہوگا. کیوں بیماری میں صبر کرو گے؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے درجات صبر کے ذریعے بلند ہوں. سارے کامیابی کے راستے کو اختیار کرنا ہے, راضی اس پہ رہنا ہے جو کون چاہے گا؟ اللہ. پیسہ کمانے کی کوشش کریں, نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی ہے, ریڈی لگائے ٹماٹر کی, اللہ میرے ٹماٹر پہ کیا ہے, خوش ہے, میں اسی میں خوش ہوں. ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم زمین پہ باپ بن گئے ہیں. آپ کہتے ہیں میری ارننگ اتنی ہونی چاہیے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے, ہونا چاہیے. میں کرائے کے گھر پہ کیوں رہ رہا ہوں, میرا ذاتی گھر ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نہیں چاہیے. ایوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے, اللہ مجھے صحت دے دے. اللہ نے کہا بھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی میں راضی ہوں میں, اللہ اسی میں خوش ہے تو ٹھیک ہے, میں کیا کروں, راضی ہوں میں. اللہ نے آپ کا سارا اہل و عیال آپ سے چھین لیا, موت دے دی سب کو. چاہیے تھے اہل و عیال بچے, نے کہا نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسی پہ خوش ہوں. پھر جب دیکھا اللہ نے ہر طرح سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا, آخر میں دیکھا کہ ان کی زبان سے ساری زندگی ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکلا. تو بعضوں کو اللہ دنیا میں نعمتیں لوٹا دیتا ہے, بعضوں کو آخرت میں. ایوب علیہ السلام کو چونکہ واقعہ قرآن میں بیان کرنا تھا, اللہ نے دنیا میں, اللہ نے ان کو صحت بھی دی. انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے, مجھے میری آل اولاد بھی واپس چاہیے. اللہ نے سب کو زندگی دی, آپ کا پورا خاندان آباد کر دیا. اور اس بیماری کی حالت میں ٹڈیاں گری سونے کی ایوب علیہ السلام کے اوپر. بخاری کی حدیث ہے, جب ایوب علیہ السلام کو صحت ملی نا تو ٹڈیاں سونے کی, دولت ویسے ہی مل چکی تھی ایوب علیہ السلام کو, تو وہ ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں سونے کی. نے کہا کہ اے ایوب کیا میں نے تجھے مستغنی نہیں, اتنا پیسہ دے دیا تجھے, اب تو یہ سونے کی کیوں جمع کر رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا, اے اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی. یہ سمجھ میں کہ جب تو دے رہا ہے تو پھر میں لوں گا, میں نہیں کہوں گا کہ مجھے نہیں چاہیے. نہیں دے رہا تھا تو میں اسی میں انجوائے کر رہا تھا, خوش تھا میں اس میں کر رہا تھا. انجوائے کا مطلب صبر کر رہا تھا میں. جب تو دے رہا ہے تو پھر تو لیں گے نا. پتہ ہے مولویوں سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ غریب بھی یہ رہے, پیسہ آئے تو بھی ٹکرے ماریں گے, نہیں چاہیے وہ, پکوڑے سموسے ہم ہی کھائیں. یہ مولوی لوگ رکشے میں ہی جائیں, W11 میں لٹک لٹک کے جائیں. بھائی اگر کسی مولانا کے پاس پیسہ ہے یا گاڑی ہے, وہ تو ضروری نہیں جس کے پاس گاڑی ہو پیسہ بھی ہو, یہ جس کی 4 بیویاں ہو پیسہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, پیسہ نہیں تھا, کو تو ویسے ہی لوگ گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آ بھی گیا ہے پیسہ تو بھائی جب آ رہا ہے تو پھر تھوڑی ہے کہ لات مارو اس کو, پھر تو آنے دو, اللہ کی نعمت ہے. آپ افطاری کے لیے بیٹھے ہو, سموسے پکوڑے آ جائیں, آپ کہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے گا جب تک میں نہیں کھانے سے خوش تھا تو اس وقت تو نہیں کھانا تھا, اب میں نہیں کھانے سے کوئی خوش نہیں ہوں. غروب آفتاب ہو گیا, اب تم یہ ٹینشن لے کے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ابھی تو ہمارے نبی جلدی کھایا کرتے تھے. عید الفطر والے دن ہمارے نبی عید الفطر کی نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے, بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے صبح. اللہ نے پابندی ہٹا لی ہے تو ہم کھائیں گے اب. میرے بھائی جب آ رہا ہے تو پھر آنے دو, دل پھر بھی نہ لگاؤ, نہ اس وقت لگاؤ نہ اس وقت, جب آ رہا ہے تو پھر اللہ کی نعمت سمجھ کے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ان کا اہل و عیال بھی دے دیا, نے ان کو دولت بھی دے دی. یہی ان کی آزمائش تھی جس پر اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں, نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا ہمارا. اس لیے میرے بھائی صحت کی بھی کوشش کرو. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ایک کی طرف سے ہوتی ہے آپ کی حرکتوں کی طرف وجہ سے. حرکتوں کی وجہ سے آپ کو ترقی نہیں مل رہی نا, اس پہ اللہ راضی نہ. ہمارے یہاں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ہمارے یہاں اچھے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں, نہ ہمارے یہاں اچھے انجینئر پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم کہیں مسلمان چونکہ ایکچولی آخرت سے دل لگا بیٹھا ہے نا, ایکچولی اس وجہ سے ہم ترقی نہیں. تو بھائی تم سستی ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو, کرپٹ ہونے کی وجہ سے, سست ہونے کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہو. اس ترقی کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا سے دل نہیں لگایا ہوا, یہ دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ صبح اٹھتا ہے اپنی مرضی سے, لگایا ہوا ہے کہ سارے مزے میں ابھی اڑا لوں, اٹھ کے میں ٹائم گزار رہا ہے, چھٹے لگا رہا ہے, گٹروں کے ڈھکنوں پہ رات بھر بیٹھا ہوا ہے, تو صبح یونیورسٹی کہاں جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ترقی غیر مسلموں سے زیادہ کرنی ہے کہ ہمارے پیچھے مذہب کی موٹیویشن ہے. سلمہ ابن اکوا رضی اللہ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. کیوں دوڑتے تھے؟ پیغمبر کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. آج جتنا نیک ہوگا نا اسپیڈ اتنی ہی سلو ہوتی چلی جائے گی. حضرت جی بنے گا پھر تو اٹھائے نہیں, پولیس آئے گی اٹھانے کے لیے, بہت نیک ہیں وہ تو چلو اللہ کی طرف سے. جوان کیونکہ نیک بہت ہے, پولیس آ رہی ہے, حضرت اٹھے یار خدا کا واسطہ, نہیں جا رہا, نیک بہت ہے, اتنے نیک ہیں کہ چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. یہ تو اللہ کی طرف سے اگر ایسی بیماری ہے پھر تو یقینا نیک ہے. لیکن حضرت آپ اپنی خوراک پہ غور کریں, آپ
کو دھماکے سے پھٹ جانا چاہیے تھا جو آپ کھا رہے ہیں. صبح اتنے پراٹھے, دوپہر پھر یہ, پھر رات کو دیر سے کھا کے حضرت سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں پھر اتفاق سے سو جاتے ہیں. دوپہر اگر کوئی کام ہوا تو کر لیا, نہیں تو پھر سو گئے. اور لیبل یہ لگایا جاتا ہے حضرت کے دل میں دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں. یہ جو حضرت فلانے کو ہینڈسم ہونے کا شوق ہے, جاگنگ کرتا ہے, بھاگتا ہے, اصل میں دنیا کی لالچ بھائی, وہ مطلب نہیں ہے. صحیح ہے نا. سلمان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے, خوراک پہ کنٹرول کرتا ہے. کیوں؟ اس کے رب کا حکم ہے. یہ زندگی جو پروجیکٹ کے لیے تمہیں بھیجا ہے نا, اس پہ جب کمپنی بلائے گی تو آنا, خود سے بھاگ کے آئے نا. اگر میں نے مثال دی تھی نا کمپنی کی, پھر پولیس اریسٹ کرے گی. ہمیں تو خودکشی کی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے. اللہ میاں نے جس کام کے لیے بھیجا اسی میں لگے رہو. خود سے پہلے قبر میں جانے کی کوشش مت کرو. خودکشی ایک جزوی ہوتی ہے, کلی خودکشی ہے. کھمبے سے لٹک گئے, مار دیا, اس پہ کتنی شدید وعید ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے قتل کیا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی نا, برزخ میں اسی طرح مارتا رہے گا کلی طور پر. اور ایک ہے جزوی, سگریٹیں پھونک پھونک کے مار رہا ہے اپنے آپ کو. وزن بڑھتا جا رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو لڈو کم کر دے ورنہ تو لڈو بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. لڈو بن گیا ہے پورا, پھر بھی لڈو پھوڑے جا رہا ہے نا. اور جب اس کو سمجھایا جائے تو کہتا ہے میٹھا کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, شب برات کا کھانا, 12 ربیع الاول کا کھانا, محرم کے کھانے, ہمارے نبی سے اس قسم کا کوئی کھانا کھانا ثابت نہیں ہے. صرف ایک کھانا نبی نے کھلایا, وہ ہے ولیمہ. شادی جب بھی کی کھانا کی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. اس لیے رکھی تاکہ اس کو کریں لوگ, اپریشیٹ کریں اس کو. ایک کھانا حدیث میں آتا ہے ولیمہ پیغمبروں کی سنت ہے. یہ بتانے کے لیے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس پہ دعوت ہوگی. لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے نا, پتہ نہیں کیا بے وقوف آدمی ابھی سے شادی کر آ کے بیٹھ گیا. تو اسلام نے کہا کرو, پہلی شادی میں بھی ولیمہ, دوسری میں بھی, تیسری میں بھی, چوتھی میں بھی, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ہاں تبھی تو ہے ولیمہ. بہت پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا میں نے. تو اب اس سے 4 شادیاں بھی آ گئی. دنیا جب دل لگانے کے 4 شادیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ پیغمبروں کی سنت ہے. نسل بڑھانا کس کی سنت ہے؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں. اس میں اگر مزہ بھی آ رہا ہے تو آنے دو یار. جب افطاری میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. افطاری غیر مسلم آئے, بولے تو یہ سموسے کیوں کھا رہا ہے افطاری میں؟ آپ بولے اللہ کا حکم ہے. ابے تیرے تو مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے. کیا جواب میں دو گے؟ بھائی جب اللہ کو مجھے یہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے تو آنے دو نا. اللہ بھی خوش ہے, میں بھی خوش ہوں. کیا ہے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ گھنٹہ پہلے کھاتا تو مزہ تو آتا, لیکن اللہ خوش نہیں ہوتا. تو اللہ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کھاؤ نا. تو ہم کھا رہے ہیں, مزہ بھی آ رہا ہے, اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. اسی طرح شادیوں میں اللہ نے کہا مزہ بھی آئے گا اور اللہ بھی کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. کیونکہ اس مزے سے یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ مزہ تم کرو. لیکن اگر گرل فرینڈ رکھی, بد نظری کی, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی, مزہ تو آئے گا مگر قیامت میں یہ مزہ کرکرا, کیونکہ اللہ کو غصہ بہت آئے گا اس پہ. حلال میں مزہ بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے. دوسری کر رہا تھا نا, لوگ کہتے ہیں ابے سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے, اصل میں تو مزے اڑانے کا شوق ہے. تو میں نے کہا مزے اڑانے کا شوق تو تمہیں بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اس کو نہیں ہے دنیا میں. لوگ گٹکے کھا رہے ہیں, گٹے لگا رہے ہیں مزے کے لیے, تم بھی کر لو. کر اس لیے میں نے کہا یار جب اللہ کو خوشی ہو رہی ہے کہ اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو میں کیوں نہیں ایک کام. بھائی سے آتا واتا نہیں ہے, یہ دماغ میں رکھ لینا. کیونکہ ابھی کل ایک بندے کا, چند دن پہلے ایک بندے کی پرچی آئی کہ میں نے دوسری کی ہے, مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. کیونکہ اس کا حاصل یہ تھا, کیونکہ میری بیوی دھمکی دے رہی ہے, گھر آئی نا الٹا لٹکا کے ماروں گی تجھے. میں سالے الگ ڈنڈے ونڈے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر آ بھی جائے اس پہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ اس پہ کیا ہے؟ خوش ہے. کیوں؟ بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں. آپ ایک عورت کو بچا لیتے ہو برائی سے, آپ خود برائی سے بچتے ہو, آپ کو اولاد ملتی ہے, آبادی بڑھتی ہے. اس سے ملک میں جوانوں کا ریشو کیا ہوگا؟ زیادہ. بوڑھوں کا ریشو جوانوں کے مقابلے میں کم. کھانے والے کم, کمانے والے زیادہ. تبھی تو یورپ چاہتا ہے ایک ایک بچے پہ 20-20 لاکھ روپے انعام دے رہا ہے. وہ انسانی اعتبار سے پیدا کرو. ان کو پتا ہے کہ یار ہمارے پاس سب کچھ ہے, نسل ہی نہیں ہے, لہذا ہم ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک نسل ہی ہے. اگر یہ بھی ختم کر دی نا تو نہ نسل ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی, ایویں ختم ہو جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلاؤ, بچوں بھی پیدا کرو, پڑھاؤ بھی, تربیت بھی کرو ان کی. خیر لیے بھائی شادیاں بھی ہیں اسلام میں, اور اسلام تو جلدی شادی کا حکم دیتا ہے, گھر بستے ہیں اس سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن
دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے، اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی نہیں، بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سوانے پڑھیں آپ. بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا. تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی. خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڑیں ہیں، گزند ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے اللہ ان کی مغفرت کرے خود بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی سہارنپور سے، اور عورتیں بچے مرد بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے
تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا, خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقاء کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع, اور ہم سب کیا کر رہے ہیں, تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ, پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. وہ جھوٹ کیوں بولیں گی بھائی, ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہیں اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں. اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا, بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں. وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے, لاہور کے تھے, پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی, ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے, میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقاء کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا, وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم بارش کے لیے یعنی دعا مانگنے کے لیے نماز استسقاء کے لیے گھر سے نکلے. سنت یہ ہے کہ نماز استسقاء میں آپ ایک تو آبادی سے دور جائیں, نمبر 2 تھوڑے بوسیدہ کپڑے پہن کے جائیں, سب جائیں, بچے بھی جائیں, عورتیں بھی جائیں, مرد بھی جائیں, بوڑھے بھی جائیں, سب لوگ جائیں, اور بہت لمبی دعا مانگی جائے, بہت اطمینان کے ساتھ دعا مانگی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب نکل کے جا رہے تھے تو ہندو یہ کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسانے جا رہے ہیں. ہندوؤں کو اتنا یقین تھا, موسلے کہتے ہیں نا, موسلی ہندو زیادہ تر موسلے ہی کہتے ہیں مسلمانوں. تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, موسلے بارش برسوانے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب گئے ہیں دعا مانگی ہے, انتہائی شدید گرمی. آج نماز استسقاء بھی ایئر کنڈیشن ہال میں ہوتی ہے, اور توبہ ووبہ کا تو کوئی تصور ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی گناہوں سے توبہ بھی کرے. وہ تو یہی ہوتا ہے, اللہ میں پھر فلم دیکھوں گا, جیسی بارش ہوگی تو میں کیا دیکھوں گا جا کے گناہ سے. تو قرآن کیا کہتا ہے, یا قوم استغفروا ربکم, گناہوں سے معافی مانگو, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا. تو نماز استسقاء کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی کا تو ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوتا, اور وہ امام پہ ڈال دیتے ہیں جو بیچارہ دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. وہ تو اخلاص سے مانگ رہا ہوتا ہے. مسجد کا امام جو ہے وہ پبلک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ بدماشوں کی کثرت ہوتی ہے. کوئی بہن کی وراثت کھا کے بیٹھا ہے, کوئی یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے. چلو اب دبا لیا, مال کھا لیا, اب توبہ تو کرنا کہ اللہ میں واپس دے دوں گا. وہ نہیں ہوتا, اللہ میں قحط سے مر جاؤں, بارش نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں مر جاؤں گا قحط سے, مگر میں بہن کا پلاٹ واپس بولو بھائی نہیں کروں گا. تو پھر کہاں بارش ہوگی میرے بھائی. اللہ کہہ رہے ہیں تم بدماشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم گئے, ہم نے دعا مانگی, اور وہ جو ہمارے امام صاحب تھے انڈیا میں, کوئی جالندھر یا کوئی لدھیانہ کا واقعہ ہے, کہہ رہے ہیں وہ سردے میں گئے ہیں اور اوپر سے اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ ہماری کمر جو ہے نا دھوپ کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا جل جائے گی. مگر امام صاحب جو سردے میں جا کے روئے ہیں اور پبلک کو رلایا انہوں نے کہ اللہ جب تک بارش برسے گی نہیں یہاں سے ہم ہلیں گے نہیں. یہ اب دیکھیں جس کو اطمینان ہوگا وہ اتنی دیر تو سردے میں پڑا رہے گا, ورنہ وہ کہے گا یار کچھ ہونے والا تو ہے نہیں, خام خامے کمر جلا کے آ جاؤ. کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے گڑ گڑائے ہیں, وہ ایسا گڑ گڑائے ہیں اور کمر ہماری جل جل کے لگ رہا تھا کہ وہ خراب ہی نہ ہو جائے. اور پھر انہوں نے مجھے خود سنایا واقعہ, کہتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ دیر ہوئی ہے, اس کے بعد گہرے بادل آئے ہیں اور وہیں بارش برسنا شروع ہو گئی ہے. اور کہہ رہے ہیں جب تیز بارشیں ہوئی ہیں تو ہم جب واپس آ رہے تو ہندو ہنس رہے اور کہہ رہے تھے یہ موسلے بارش برسوا کے آ رہے ہیں. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا یہ موسلے بڑے تیز ہیں. آج کا جو موسلا ہے میرے بھائی ہم جیسے نالائقوں پر مشتمل ہے, تو پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے, تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے, ادھر توجہ. میں تو دیکھا ہے دعا مانگتے مانگتے نا جیب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں, 5,000 کا تو ہے نا, وہ خراب تو نہیں ہوا. ہاں بھائی آمین, پھر وہ آمین, پھر وہ تھوڑی دیر میں یہاں کھو جائے گا, پھر ادھر کھو جائے گا. 10 کام ہو رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے, تو یہ کیسے حساب چلے گا میرے بھائی. تو دعا قبول ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا
اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ ادھر مانگی اور ادھر اللہ نے بارشیں برسانا شروع کر دی. اور بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اچھا کچھ کر کے دعا مانگو تو زیادہ قبول ہوتی ہے, کچھ اللہ کے لیے کیا ہو نا. جیسے حدیث میں آتا ہے 3 آدمی غار میں بند ہو گئے, بڑا زبردست واقعہ ہے وہ حدیث میں. غار میں گئے تھے, اوپر سے پتھر لڑکا اور غار کا منہ بند, اب نکلنے کا راستہ ہی نہیں, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں باہر جا سکتی, فون وون تو ہوتا نہیں تھا پہلے. تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے, اس میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہی اور کچھ نہیں ہوگا. تو تینوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کے دعا مانگو. ہم میں سے کسی سے کوئی زندگی میں اچھی نیکی ہوئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ بہت اچھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگی جائے. تو مشہور حدیث ہے, جلدی جلدی مکمل کرتا ہوں. ایک نے کہا اللہ میں بکریاں چراتا تھا, گھر آیا, اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے میں نے کہا والدین کو پلاؤں گا, والدین سو گئے تھے, تو ساری رات سرہانے ان کے سرہانے کھڑا رہا تھا میں سر کے پاس. ان کو جگاؤں گا بھی نہیں کہ نیند خراب ہو, اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پہلے بچوں کو پلا دوں, پہلے ماں باپ بعد میں اپنے بچے. پوری رات پیالہ لے کے سر کے کنارے کھڑا رہا, جب صبح اٹھے تو پھر ان کو پلایا, اٹھا بھی نہیں رہا. والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے, تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت, وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی, ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ, آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے, ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچا بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق والی محبت تھی, بالآخر قحط پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے. آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر, تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ, گائے, بیل, بکریاں, یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا, تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ میں حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے, فخرجوا یمشون, بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں, بڑی قربانی ہے, ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے, دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے, کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا, تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی, اب تو مانگ, جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے, آپ اتنی دور گئے, آپ نے وہاں دھکے کھائے, تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ, وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا سب آمین آمین لگا رہے ہیں. بھائی وہاں تو کم از کم کوئی
جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑگڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی, لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی قربانی, تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبنی یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک, اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوتا لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال دے. وحب من ینفعنی حبہ عندک, اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں, اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا, تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت, نیک عمل کی محبت. اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فجعلہ قوتا لی فیما تحب, تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا. یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں, بلکہ ان سے ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا. جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. وما زویت عنی مما احب, اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی, میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی, تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. کیسے عجیب الفاظ ہیں دیکھو. اور یہ کس نے بتایا, ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی, تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل گئی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے, اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائیں اپنا. دو چیزیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے, اور انسان کو حوصلہ انہی دو چیزوں سے ملتا ہے. اپنا ایمان مضبوط کریں, جنت پر بھی اور جہنم پر بھی. دیکھو, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ جو دنیا کا ظاہر ہے, بار بار ہم ان آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ دھوکا ہے, یہ ایسے ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے. مریں گے سب, ختم ہو جائے گا. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ. ایک موت اس دنیا پر بھی آنی ہے اور ایک موت ہماری ذات پر بھی آنی ہے. آج وہ لندن والے نہیں آئے, ایک موت ہم پر بھی آنی ہے اور ایک اس دنیا پہ بھی آنی ہے. سب سائنسی ترقی اور خلائی سیارے اور مریخ اور چاند پہ پہنچنے والی باتیں بالآخر زمین پہ ڈھیر ہو جائیں گی. تو ترقی سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا رہا, لیکن بار بار بتایا جا رہا ہے اصل آخرت ہے.
انسان مرنے کے بعد مر کے ختم نہیں ہوتا، بہت بڑی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ ہم نے فرعون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے قارون کا واقعہ بھی پڑھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا، کیسے اللہ نے فرعون کو آگ میں داخل کیا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان کی نظر میں فرعون لاکھوں بچوں کا قتل کر کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، زیادہ زیادہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا، وہ تو نہیں بھی ہوا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس میں وہ صبح و شام جلایا جاتا ہے۔ تو ان راتوں میں اللہ سے رات کو اٹھ کے بار بار آگ سے پناہ مانگیں، آگے بڑی سخت زندگی شروع ہونے والی ہے، اور ایک طرف اللہ کی بہت خوبصورت جنت ہے، بہت خوبصورت جنت۔ مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے خواب میں جنت دکھائی گئی، کل کی بات ہے، تو جو بتانے والے بتا رہے تھے کہ اتنی خوبصورت جنت، اتنی خوبصورت، دل ہی نہیں کر رہا تھا اٹھنے کا نا کہ آنکھ کھل جائے، اتنی خوبصورت جنت۔ تو میں نے کہا کہ جتنی خوبصورت آپ کو خواب میں نظر آئی ہے نا جنت، اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے دو پھر بھی کم ہے۔ تو بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ جی یہاں کی انٹرٹینمنٹ، یہاں کیا ہے، زیادہ سے زیادہ پیزا کھا لو گے نا، یہ انٹرٹینمنٹ ہے یہاں کی، کیا کر لو گے، بھوک لگ رہی ہے، بیف بریانی کھا لی، بوفے میں چلے گئے، کیا کھا لیا وہاں پہ، کتنی دیر کی لذت ہے۔ آپ کی پسند کی شادی ہو گئی، آپ کو آپ کی محبوبہ مل گئی، تھوڑے دنوں میں اس نے بھی بڈھے ہو جانا ہے، آپ بھی بڈھے ہو گئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھا کرتے تھے، وہ پورا شعر مجھے اکثر یاد ہی نہیں رہتا، آخر کا یاد رہتا ہے ہمیشہ، کہ ختم زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی۔ یہ جو عشق تھا نا، یہ بالآخر نانا اور نانی پہ جا کے ختم ہوتا ہے، عاشق نانا بن جاتا ہے اور معشوقہ نانی۔ تبھی تو صحابہ کرام اس جنت کے پیچھے دوڑے ہیں۔ غزوہ احد میں صحابی گھمسان کی جنگ ہے، کھجور کھا رہے ہیں، پھر کہنے لگے یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے اور جنت میرے بالکل سامنے، اتنا صبر نہیں ہوتا مجھ سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، قرآن کہہ رہا ہے کتنے ہی پیغمبروں کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگیں لڑی ہیں، حالانکہ یہ کمزور تھے، کم تھے، لیکن اس بیس پہ لڑی ہیں، شہادت ملے گی اور اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور پھر اللہ نے ان کو فتوحات دی ہیں۔ تو بھائی اس جنت کے لیے کچھ لالچ پیدا کرو اپنے جسم کے اندر، اپنی باڈی کے اندر، دل میں لالچ پیدا کرو۔ اگر آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے، خوب سمجھ لو، پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے، فرمایا اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ہے اللہ سے۔ ہاں آپ کم کریں گے اللہ زیادہ کر دے گا، لیکن اگر آپ کو نہیں ہے تو اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ کو پھر آپ سے محبت ہے، وہ مستغنی ہے۔ تو آپ کے دل میں اگر جنت کی لالچ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو پھر اللہ کو بھی آپ کو جنت دینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ حسین جنت جس کا بار بار آج بھی تذکرہ آیا، کتنی جگہ قرآن میں یدخلہم جنات تجری من تحتی، یہ تو آپ لوگ کو عربی نہیں آتی پھر بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار، کتنی دفعہ یہ آیات آتی ہیں۔ میرا پنجاب کا سفر تھا، وہاں لندن سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ اس ایسے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی، حالانکہ دنیا دار سے آدمی تھے، وہ کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں تھے، کہتے ہیں میرا دل مچل جاتا ہے جب میں یہ آیتیں سنتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ ایسے دل سے کہہ رہے تھے نا کہ بعض دفعہ انسان ایسے دل کی کیفیت سے کوئی بات کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کی واقعی یہ کیفیات بن رہی ہیں۔ مجھے ان کا جملہ بڑا اچھا لگا، کہہ رہے ہیں یار بار بار اللہ جب بھی جنت کہتے ہیں باغ کو، اور صرف باغ کو نہیں کہتے، گھنے باغات کو کہتے ہیں، بار بار قرآن کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا تو سوچ لو، کچھ تو حقیقت ہوگی نا۔ یہ اللہ الحم سے لے کے والناس تک ہزاروں سینکڑوں بار جنت کا تذکرہ ویسے ہی کر رہا ہے، دینی وینی نہیں ہے ویسے ہی۔ تو اگر یہ ویسے ہی کر رہا ہے پھر تو پورا قرآن غلط ہے، پھر تو اسلام غلط ہے، پھر تو اللہ کی باتیں غلط ہیں۔ اور اگر اللہ کہہ رہا ہے لیکن ایک بار نہیں، ہر تھوڑی دیر میں آیت آئے گی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا جن کے نیچے
نہریں بہتی ہیں, تو دل نہیں چاہتا ایک شخص آپ کو آ کے کہے, آفر دے کہ یار تو یہ کام کر لے, میں تجھے ہر مہینے اتنے پیسے دیا کروں گا. ایک بار کہے, 2 بار کہے, 3 بار, تو مجھے 20,000 روپے دے دے, میں تجھے ہر مہینے 3 لاکھ روپے دوں گا. ایک دفعہ کہے گا, 2 دفعہ کہے گا, 3 دفعہ کہے گا, 4 دفعہ, 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں دفعہ میں تو آپ کے کان کھڑے ہوں گے نا, یار کہیں صحیح تو نہیں کہہ رہا. یہ آپ تحقیق شروع کر دو گے, یار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو 20,000 میں 3 لاکھ مل رہے ہیں, تو کون پاگل ہے جو نہیں دے گا؟ تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے, وہ آدمی تو پھر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, یہ میں صرف قرآن میں نہیں کہہ رہا, قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نیا نبی نہیں ہوں کوئی, کہ میں اس کائنات میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہوں جو جنت کی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلا تھوڑی ہوں, مجھ سے پہلے موسیٰ یہ باتیں کر کے گئے ہیں, داؤد یہ باتیں کر کے گئے ہیں, سلیمان یہ باتیں کر کے گئے ہیں, عیسیٰ نے بھی یہی کہا. آج تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھو, اتنی تحریف ہو گئی, جنت کا وہی نقشہ نظر آئے گا جو قرآن بیان کر رہا ہے, اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. جہنم کا وہی نقشہ بیان تورات بھی بیان کرے گی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا پیغمبر نہیں ہوں, مجھ سے پہلے سارے پیغمبر یہی باتیں کر کے گئے ہیں, تو کیوں ایمان نہیں لے کر آتے اللہ کی باتوں پر؟ آپ کہو گے کہ اللہ تو دکھا کیوں نہیں دیتا ایک دفعہ ہمیں؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی اللہ ذرا سی جھلک دکھا دے. چلو میں آپ سے کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو اللہ ذرا سا جنت سے پردہ ہٹا دے, اللہ بتا دے کہ یہ الفلاحیہ مسجد کے گیٹ ہے نا, اس کے پیچھے میں نے تھوڑی دیر کے لیے جنت سجا دی, ذرا جھانک کے دیکھ لو. اور ہم نے جھانک کے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ ہمیں ایک عظیم دنیا نظر آئی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ہم دیکھ لیں تو ہمارا ہوگا کیا پھر ہم پھر بھی اسی طرح ڈھیلے رہیں گے ہم جیسے اب ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک ایسا باغ بنایا ہے. لوگ تفریح پہ جاتے ہیں نا, چترال جاتے ہیں تفریح کے لیے, اور وہ کیا ہے چترال میں جو ہائٹ کی جگہ ہے, اسکردو جاتے ہیں, اور سوات مردان جاتے ہیں, کاغان ناران جاتے ہیں. تو جو جا کر آتا ہے اپنے دوستوں کو ایسی لمبی لمبی پھینک کے بتا رہا ہوتا ہے, یہ حالانکہ ہوتا بھی ہے خوبصورت علاقے ہیں, لیکن تھوڑا اور زیادہ کر کے بتا رہا ہوتا کیونکہ یہ گیا نہیں ہوتا نا اس کو شو مارنے کے لیے. ہم بچپن میں تو ہم ایسا بہت کرتے تھے, ابے بھائی ایسی چیز ہے, ہم تاکہ اس کو نا تھوڑا سا بھرم رہے ہیں اس کے اوپر, اور یہ احساس کمتری میں مرتا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں گیا. بچے یہ شو بازی والا کام بہت کرتے ہیں, لیکن واقعی اب آپ ایسی جگہ سے گھوم پھر کر آئے, اب آپ اپنے دوست کے سامنے نقشہ کھینچ رہے ہو, یار میں ایسی جگہ گیا جہاں خوبصورت گھنے باغات تھے, جہاں بہترین, جہاں کے لوگ ایک الگ ہی قوم رہ رہی تھی وہاں. میں نے اس قوم سے انٹرویو لیا, ان کے چہرے بہت خوبصورت, صحتیں بہت اچھی. ان لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اس باغ میں لاکھوں سال سے رہ رہے ہیں, ہم پر موت نہیں آتی. یہ ایسا پانی ہے ان چشموں کا جو پی لے یہ آب حیات ہے, اسے زندگی میں کبھی بھی موت نہیں آئے. کوئی دیکھ کر آئے آپ کے دوستوں میں سے. آپ نے کہا کہ وہاں ایسے خوبصورت باغات پھل درختوں پہ لدے ہوئے ہیں, اور پھلوں کے بوجھ سے درختوں کی ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہیں, قطوفھا دانیہ, جیسے قرآن نقشے کھینچتا ہے. اور وہاں اتنی خوبصورت عورتیں ان لوگوں کی قوم میں جو ان کو ملی ہیں نکاح کرنے کے لیے, شادی کرنے کے لیے, اتنی خوبصورت عورتیں ہیں, یرا مخ سوقہما من وراء اللحم, کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے, ایسی شفاف اسکن ہے ان کی. جب نبی نے بتایا نا صحابہ کو کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں, ان کی جو پنڈلیوں کا گودا ہے وہ بھی باہر سے نظر آئے گا, اتنی ٹرانسپیرنٹ اسکن ہوگی ان کی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو کہ ایک ہے انسان, حور ہوگی تو انسان ہی نا, کوئی روبوٹ تھوڑی ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے انسان, لیکن اس کی اسکن میں اس کی کھال اتنی شفاف, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کأنہن الیاقوت والمرجان؟ میرا رب جنت کی حور کی تعریف کے لیے کہتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان. تو کیا یاقوت کے پتھر میں موتی میں دھاگا داخل کیا جائے وہ باہر سے نظر نہیں آتا کیا؟ حالانکہ کتنا ہارڈ ہوتا ہے, کتنا سخت ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ باہر سے نظر آتا ہے. تو یہ تو دنیا میں اللہ نے ایسی حسین چیزیں, ایسے پتھر پیدا کیے ہوئے ہیں جو اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ آپ ان کے اندر ان کا دھاگا نظر آ رہا ہوتا ہے,
تو جنت کی حور تو جنت کی حور ہے, تو دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو مجھے بتاؤ, اگر کوئی آپ کو آ کے بتائے یار ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں, وہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور وہاں لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے. جیسے میں گلگت گیا نا, تو 80 سال لوگوں کی عمریں, وہاں لوگ بتا رہے ہیں 80 سال نہیں 80 لاکھ سال سے زندہ ہیں. اور یہاں کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ یہاں کسی کو موت نہیں آتی. یہاں محبت اتنی ہے آپس میں کہ کبھی کسی کا جھگڑا کسی سے نہیں ہوتا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, قرآن کہتا ہے کبھی کوئی بیکار بات, کوئی لغو بات. یہاں تو ایک بیان دو, نیچے کمنٹس میں کچھ اچھے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو. اب اسٹیبلشمنٹ کے تانے کیوں دے رہے ہو؟ اب تو اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے بھائی. ہمیں کہتے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کے پٹھو ہیں. اب تو حکومت بھی گئی, اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہے. اب اگر میں حمایت کر رہا ہوں تو کم از کم اب تو یہ نہ بولو نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں. تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے نا کہ یار تم کیا کر رہے ہو, کچھ بولنے ہی نہیں دیتے. آپ تبصرہ کرو لیکن غلط بےہودہ الزام تو نہ لگاؤ نا ہمارے اوپر. تو یہاں آدمی کی کھوپڑی گھومتی رہتی ہے اور پتلا ہوتا رہتا ہے. آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا آپ اتنے باریک ہوتے جا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے, اتنے آج میرا عصر کے بعد بھی بیان تھا, افطار سے پہلے. پھر ہم تو افطاری میں 2 نوالے کھاتے ہیں, اس کے بعد تو ہمیں کھانے کا تراویح کے سے پہلے بیان. اب بیان کے بعد جا کے شاید کھا لوں, لیکن ابھی بیان کے بعد بھی پھر کہیں بیان ہے, پھر اس کے بعد کہیں بیان ہے. تو تھوڑے دنوں میں مفتی صاحب مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, میرا کرتا اور شلوار نظر آئے گا آپ کو. یہاں بیان ہو رہا ہوگا, آپ اس میں سے کنگھال کے نکالیں گے, مفتی صاحب کو نکالو, اتنے باریک ہو جائیں گے. باتیں 4 شادیوں کی, صرف جذبے رہ جائیں گے. صرف کیا رہ جائے گا؟ جذبہ. تو ابھی میں سوچ رہا ہوں عید کا چاند نظر آ کے تھوڑی ریکوری ہوگی انشاءاللہ. بیلنس ڈلوائیں گے نا اپنے اندر. ابھی تو بیلنس سارا آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو بیلنس عید کے بعد تھوڑا ناقے کریں گے بیانات. ہو سکتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ نکل جائیں, کھا پی لیں جا کے کہیں سے. تو لیکن آدمی ہلکا پھلکا ہی اچھا لگتا ہے. جتنا دبلا ہوتا ہے نا آدمی, دیکھنے میں کمزور لگ رہا ہوتا ہے, حقیقت میں وہ اور صحیح ہو رہا ہوتا ہے. میرے تو رمضان میں زیادہ صحیح رہتا ہے آدمی. جتنا کم کھاؤ, روٹی تو کھاؤ ہی نہیں رمضان میں, لیمن کا جوس پیتے رہو بیٹھے, اس پہ فٹ رہو گے, اس پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا فٹ فاٹ ہو جاتا ہے نا آدمی, ہلکا پھلکا, صحت ٹائٹ ہو جاتی ہے. خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہاں ہم الٹی باتیں سنتے رہتے ہیں, دماغ پکتا رہتا ہے, ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما, کوئی لغو بات, کوئی ایسی بات کبھی سننے کو نہیں ملے گی جسے سن کے آپ کی کھوپڑی گھوم جائے کہ یار تیرا کیا بولت, دل کر رہا تیرے رکھ کے ایک چماٹ لگاؤں. یہ ہوتا ہے نا یہاں پہ, سب محبت کی باتیں. جب ملیں گے سلام کے ساتھ ملاقات. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین. جب رخصت ہوں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. منہ سے اچھی بات نکالیں گے لوگ, محبت ہوگی آپس میں, بازار لگیں گے, مارکیٹیں لگیں گی, خرید و فروخت کا اپنا انسان کا ایک نشہ ہے شاپنگ کرنے کا, چہرے رونق ہو جائیں گے. اب بتاؤ کوئی ایسی جگہ دیکھ کر آئے اور کوئی نقشہ کھینچے کہ یار میں ایسی جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں ایسی خوبصورت عورتیں اور ایسے خوبصورت محلات ہیں, بے جوڑ موتی کے محلات, غرف مبنیۃ. اللہ کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے جنت میں. بالا خانے کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اوپر گھر, گھر کے اوپر گھر. علی سرر متقابلین, مجلسیں کیسے لگیں گی؟ تختوں پہ, شاہی تختوں پہ گاؤ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے, بارونق چہروں کے ساتھ. اور اللہ نے کیا تعریف کی؟ کأنہن بیض مکنون. فرمائے تمہیں جو عورتیں وہاں ملیں گی جن سے تمہارا نکاح ہوگا, بیض مکنون, ان کے حسن کی اللہ کیسے مختلف انداز سے تعبیر کرتا ہے. کہیں اللہ کہتا ہے قاصرات الطرف عین, ایسی حیا. یہاں تو آپ بیگم سے اونچی آواز سے بات کریں, آگے سے اس سے زیادہ اسپیڈ سے جواب پارسل ہوگا. وہاں کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ جو حور ہے جنت کی, قاصرات الطرف عین, بڑی بڑی آنکھوں والی. آئینہ, آئینہ کہتے ہیں بڑی آنکھوں والی. اور قاصرات الطرف, نظر کو جھکانے والی. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ حور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ حور کہتے ہیں سفید رنگت والی. حورا کہتے ہیں, اس کی جمع حور آتی ہے. اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید, اور اس کی جو آنکھوں کی سیاہی ہے, جو پتلی ہے, وہ انتہائی سیاہ. کیسے اللہ تعالیٰ اس کے حسن کا نقشہ کھینچتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی شفاف, کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, پرندہ گھونسلے میں انڈے دے کے اس پہ گھاس ڈال دیتا ہے کہ اس پہ گرد و غبار نہ آئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے ہی ان حوروں کو جنت کے مشک و عنبر کی مٹی سے بنا کے خیموں میں محفوظ کر دیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, کوئی انسان اور جن ایسا نہیں ہے جس نے ان کو کبھی چھوا ہو اس جنتی سے پہلے. جنتیوں کے لیے اللہ نے محفوظ کر دی ہیں. اللہ کو پتا ہے یہاں کون جنت والے اعمال کر رہا ہے,
اللہ ان اعمال والوں کے لیے پہلے سے ان کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہم نے ان کو اسی مٹی سے بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنوارا بنا دیا، ہمیشہ کے لیے. تو کتنی اللہ قرآن میں تعریفیں کر رہا ہے. پھر جنت کی شراب کی تعریف قرآن کرتا ہے.